انڈیا کی سرزمین پر جن کا نام گونجا خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ سید، وہ اہل علم ہوتے تھے، پھر اہل تصوف ہوتے تھے، پھر ان کے اخلاق کی گونج لوگوں کے دلوں کو خریدے۔ بہت دکھ ہوتا تھا کہ قطب الدین ایبک کی قبر کوڑے کا ڈھیر پڑا ہوتا تھا۔ ضیاء الحق نے وہاں اس کا مقبرہ بنایا، اس کے شایان شان، اس کے نرینہ اولاد نہیں تھی، اس کے دو داماد تھے، ایک التمش دہلی میں اور ناصر الدین قباچہ ملتان میں۔ تو اس نے ایک بیٹی التمش کو دی اور ایک بیٹی ناصر الدین قباچہ کو دی۔ ناصر الدین قباچہ کو اتنا سمجھدار نہ نکلا، وہ اچھا حکمران نہیں تھا، لیکن التمش ایسا حکمران نکلا۔ قطب الدین ایبک یہاں پہلا حکمران بنا۔ التمش ایسا حکمران تھا کہ جب خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور ان کے جنازے کو رکھا گیا تو ان کے خدام نے اعلان کیا کہ حضرت شیخ کا فرمان تھا، یہ التمش ان کا مرید بھی تھا، کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی کبھی تہجد قضا نہ ہوئی ہو، جس کی تکبیر اولیٰ قضا نہ ہوئی ہو، اور جس کی عصر کی سنتیں قضا نہ ہوئی۔ عصر کی سنتیں تو غیر موقع ہیں، کون پڑھتا ہے؟ کبھی کبھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ سارے مجمع پہ سناٹا چھا گیا، بڑے بڑے اولیاء، اقطاب، علماء، صوفیاء سب کھڑے ہوئے۔ جب کافی دیر گزر گئی تو ایک شخص یوں نقاب اوڑے ہوئے، منہ چھپائے ہوئے، روتا ہوا باہر آ رہا ہے۔ جب وہ مصلی پر آ کر کھڑا ہوا تو دلی کا سلطان التمش تھا اور کہنے لگا، ارے میرے شیخ، تو نے میرا راز ہی فاش کر دیا۔ کہ اللہ کا شکر ہے میری کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی، تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوئی، عصر کی سنتیں کبھی میں نے نہیں چھوڑی۔ انہوں نے جنازہ پڑھایا۔ پھر اللہ نے اس خطے کو قبول کیا اور یہاں مسلمانوں کا اقتدار کوئی 700 سال تک ان کا سورج چمکتا رہا۔ خاندان غلامہ کے بعد مغلیہ سلطنت آئے، مغل حکمران جیسے کیسے بھی تھے لیکن مجموعی طور پر بہت اچھے حکمران تھے۔ السلام علیکم۔ پارٹ 2 مدنی لا رہا ہے آپ کے لیے مولانا طارق جمیل کے اصلاحی اور لیٹسٹ بیان۔ مولانا طارق جمیل کے اصلاحی اور لیٹسٹ بیان سننے کے لیے ہمارا یہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والے بیانات کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ نیکی کی بات شیئر کرتے رہیں جو صدقہ جاریہ ہے، جو نسلوں کو سنوار دیتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ خاندان غلامہ کے حکمران چندے کو چھوڑ کر بہت اچھے حکمران تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے اور اللہ کے بندوں کا استقبال کرنے والے۔ میرا ہوم ٹاؤن ہے تلمبا، بہت پرانا ٹاؤن ہے، یہاں سکندر ذوالقرنین آ کے ٹھہرا ہے، ملتان پہ حملہ کرنے سے پہلے ٹھہرا ہے۔ یہاں محمود غزنوی آ کے ٹھہرا ہے، ملتان پر حملہ کرنے سے پہلے ٹھہرا ہے۔ اور یہاں تیمور آ کے ٹھہرا ہے، دلی کو لوٹنے کے لیے آیا تھا کمبخت، تو اس نے میرے تلمبے کو بھی لوٹا اور کھوپڑیوں کے مینار بنائے۔ باقی دو نے کچھ نہیں کہا، چھوٹا جا شہر آئی لیکن اس کو خون بہا کے مزہ آتا تھا۔ تیمور کہتا تھا جب خون نکلتا دیکھتا ہوں تو مجھے ایک سرور آتا ہے، میرے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جاتی جب میں لوگوں کا خون ابلتے دیکھتا ہوں، اور بچوں کی چیخ و پکار اور عورتوں کی آہ و فغاں جب وہ کہتا میں سنتا ہوں تو مجھے ایک نشہ آتا ہے۔ وہ اس قسم کا بھیڑیا نما انسان تھا۔ تو 700 برس کی تاریخ ہے، حکمران اللہ تعالیٰ نے بڑے عالی شان دیے، برے بھی لیکن برے کم تھے، اچھے زیادہ، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ہر عروج کے بعد سب۔ جب آپ ماؤنٹ ایورسٹ چڑھ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اترنا ہوتا ہے، اترنا ہی ہوتا ہے۔ چاندتے تو نہیں چڑھنا ہی نہیں، ہٹا ہی رہنا ہے۔ ایسے جب قومیں ماؤنٹ ایورسٹ پر جاتی ہیں تو اترنا ایک لازمی پروسیس ہے۔ یہ ایک آیت وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم یہ دن ایسے ہی پھیرتے رہیں گے، کبھی ایک آگے کبھی دوسرا، کبھی یہ کبھی وہ، کبھی یہ کبھی وہ۔ یہ اللہ کا نظام ہے، نہ اہلوں کو زیادہ دیر حکومت نہیں دیتا ہے کسی اور قوم۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم گڑبڑ کرو گے ہم تمہیں ہٹا کر کسی اور کو لائیں گے۔ تو رفتہ 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 جب اسلامی سلطنت مسلمان سلطنت کے قابل ہی نہ رہے، جو آج میرے دیش کا حال ہے کہ کسی طبقے میں کوئی صلاحیت نہیں رہی اپنے نظام کو لے کے چلنے کی۔ اس لیے میں حکمرانوں کو برا اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ میرا تو ریڈی والا بھی ریڈی پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہے، تو بادشاہ سے کیسے توقع کروں کہ وہ سچ بولے گا؟ وہ 22ویں گریڈ والے سے کیسے کہوں کہ وہ بددیانتی نہیں کرے گا؟ لیکن شکر ہے کچھ شمع ابھی بھی فروزہ ہیں، سارا ایسا زوال نہیں۔ کچھ لوگ ہیں جن کی برکت سے میرا دیش قائم ہے، میری دھرتی قائم ہے، جن کے نام سے یہ نظام چل رہا ہے، اور ان کی دیانت سچائی وہ سورج کی طرح روشن ہے۔
زوال کیسے آتا ہے؟ جب صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، جب استعدادیں ختم ہو جاتی ہیں. جیسے جوانی پہ بڑھاپا آتا ہے تو وہ کام نہیں کر سکتا، قوموں پہ جب بڑھاپا آتا ہے تو وہ کوئی کام نہیں کر سکتے. اللہ نے کائنات کو چلانا ہے، اللہ اوروں کو لے کر آتا ہے. مغلیہ سلطنت 350 سال پورے کر کے اس زوال کا شکار ہوئی کہ قابل ہی نہ رہے. علماء اس زوال کا شکار ہوئے جو آج ہو رہا ہے. یہ اس وقت شروع ہو گیا کفر کے فتوے. میں دھماکوں سے اتنا پریشان نہیں کہ جو مر رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں، اور جو ظالم ہیں اگر یہاں نہ پکڑ گئے تو ایک دن اللہ نے رکھا ہے انہیں پکڑ کے دکھائے گا، پکڑ کے دکھائے. اس سے میرا ملک تباہ نہیں ہوگا، اس سے میرے ملک میں طاقت آئے گی. جو قربانی سے چیز بڑھتی ہے. قربانی، حسین نے قربانی دی، آل رسول پوری دنیا میں پھیل گئے. ابن زیاد شمر یزید ظالم تھے، نام و نشان مٹ گئے، نام و نشان مٹ گئے. بکریاں روزانہ ذبح ہوتی ہیں، ریوڑ کے ریوڑ نظر آتے کہ نہیں آتے؟ کبھی کم نظر آتے. کتے نہیں ذبح ہوتے، کبھی کتوں کا ریوڑ نظر آئے گیا 200 کتے جان دے. قربانی سے نہیں گھبرانا چاہیے، قربانی آگے بڑھنے کا ذریعہ ہے. چیز مجھے رلاتی بھی ہے، تڑپاتی بھی ہے، پھر میں فریاد بن کے بولتا ہوں. مجھے پتا ہے میں یہ آگ نہیں بجھا سکوں گا، یہ میرا اللہ ہی بجھائے گا. کیونکہ اس فرقہ واریت، فرقہ واریت، فرقہ واریت منبر رسول محبت کے لیے ہے، فرقہ واریت کے لیے نہیں ہے. لیکن ہمارا خطیب آتا ہے، ایسی تقریر کرتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں آگ لگا دیتا ہے، اور ایک کو دوسرے سے متنفر کر کے نکل جاتا ہے. وہ اپنے پیسے کھڑے کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں آگ بھر کے چلا جاتا ہے. یہ میرے دیش کا سب سے بڑا روگ ہے، اور سب سے بڑی معاملات میں سود سب سے بڑا روگ. دین میں فرقہ واریت سب سے بڑا روگ، اور معاشرت میں بد اخلاقی سب سے بڑا روگ ہے. یہ وہ سوراخ ہیں جہاں سے پانی گیا تو کشتی ڈوب جائے گی. اگر یہ سوراخ بند نہ کیے گئے تو سفینے ڈوبتے ہیں، ڈوبتے ہیں. ملاحوں کو کیا گلا دینا جب مسافر کدالیں لے کر اور ہتھوڑے لے کر اور آریاں لے کر تختوں کو کاٹ رہے ہیں اور اس میں برموں سے سوراخ کر رہے ہیں، تو میں ملاح کو کیا گلا دوں؟ میں ہوا کو کیا برا کہوں؟ میں طوفانوں کا کیا گلا کروں؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال. تو ایک کفر کی منڈی لگ گئی اور حکمران صلاحیتیں ختم کر بیٹھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو 7 سمندر پار بھیجا. جہانگیر کے سر میں درد تھا، درد. اس وقت یہ مدراس پہ انگریز اپنی کالونیاں بنا چکے، اس کو ٹھیک نہیں ہوتا تھا. تو ایک انگریز ڈاکٹر نے اس کو ایلوپیتھی تو فوری اثر کرتی، گولی وہ ٹھیک ہو گئی، ایک دم ٹھیک ہو. کہا کیا مانگتے ہو، کیا مانگتے ہو؟ کہا جی مجھے ہمیں تجارت کی اجازت دیجیے. تو نے اجازت دے دی. تو اس کے ایک وزیر نے کہا بادشاہ سلامت مجھے یہ مکار نظر آتے ہیں، ان کو اجازت نہ دیں، یہ کل کو خطرہ بن سکتے ہیں. لیکن اس وقت مغلیہ سلطنت سے شائی ہوئی، کوئی ندی کیڑی اوقات، کیا پدی کا شور، یہ کیا کر لیں. لیکن وہ وزیر کوئی بڑا سیانا تھا جو آگے دیکھ رہا تھا. تو محمد شاہ رنگیلا 22 سال حکومت کر کے شراب عورتوں میں ڈوب کے زندگی گزار کے مر گیا. 22 برس کی حکمرانی کوئی چھوٹی حکمرانی نہیں ہوتی. اس میں نادر شاہ درانی کا تیمور نے لوٹا تغلقوں کے دور میں، اور نادر شاہ درانی نے حملہ کیا محمد شاہ رنگیلی کے دور میں. اور کوہنور آپ نام سنے؟ کوہنور میں نے دیکھا ہے 2-3 دفعہ انگلینڈ میں، ملکہ وکٹوریا کے تاج میں ہے، لیکن اب اس کی وہ شان نہیں ہے. اس کو انہوں نے 3 حصوں میں 3 ٹکڑوں میں کر دیا، 3 ٹکڑے بنا دیے. تو وہ ایک سلیم میں ہے اور 3 ایسے پٹی میں رکھے ہوئے ہیں، لہذا اس کا وہ نام اب اس پہ نہیں لگ سکتا. علاؤالدین خلجی ایک بہت نیک حکمران گزرا ہے، خلجی خاندان کا 35 برس حکومت کی. اس نے دکن کا ایک شہر تھا دیوگری، اس پہ کیا حملہ. جب خزانے کا دروازہ کھولا تو اس میں ایک ہیرا پڑا ہوا تھا. وہ ہیرا اتنا بڑا تھا کہ علاؤالدین خلجی کے منہ سے نکلا، کوہ نور، یہ تو نور کا پہاڑ ہے، کوہ نور، یہ تو نور کا پہاڑ ہے. وہاں سے اس کا نام پڑ گیا کوہ نور. تو جب بیچ میں تاریخ بھی سنا رہا ہوں،
اور کچھ اپنے ملک کے بعد سنانا چاہتا ہوں، پتہ نہیں میں پورا کر سکوں نہ کر سکوں. جو کچھ یادداشت میں ہے، کوئی پڑھ کے نہیں ہے، جو کوئی یادداشت میں ہے وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں. وہ نادر شاہ نے کہا وہ کو نور کدھر ہے؟ تو پتہ نہیں سارا خزانہ دیکھ لیا، نہیں ملا. پھر انہوں نے محمد ضیاء رنگیلے کے آدمی کو پیسے لگائے، کہا جی وہ اس کے پگڑی میں چھپا ہوا ہے، یہاں رکھتا ہے. تو اس نے ضیافت کی، ضیافت کہنے لگا کہ محمد شاہ اب تو ہم بھائی بھائی بن چکے ہیں. 3 دن قتل عام کیا کمبخت نے دلی میں، اب تو ہم بھائی بھائی بن چکے ہیں، تو ہم نا دستار اپنی تبدیل کریں، تو میرا بھائی میں تیرا بھائی. اپنی پگڑی اتار، اس کی پگڑی اتار کے اپنے سر پہ رکھ لی، اس کی اتار کے اس کے سر پہ رکھ لی. وہ بیچارہ نہ کہنے کا نہ سننے کا، محکوم بیچارے کی کیا طاقت ہوتی بھائی، ہو گیا کون ہو. وہاں سے آیا احمد شاہ ابدالی کے پاس، افغانستان سے پھر انگریزوں نے قابو میں کیا، پھر اسے ملک وکٹوریا تک پہنچایا گیا. تو انگریز یہاں انٹر ہوا. کب انٹر ہوا؟ جب ہم زوال کا شکار تھے. اب حیران ہوں گے، جب صرف 2 لاکھ کے ساتھ، کبھی 2 لاکھ سے زیادہ گورا اس ملک میں نہیں رہا، اور 20 کروڑ انسانوں پر حکومت کس لیے کی؟ کہ وہ آپس میں لڑ کے مر رہے تھے، آپس میں لڑ کے فنا ہو رہے تھے، اور اجتماعی سوچ ختم ہو گئی تھی، اجتماعیت ختم ہو گئی تھی. تو 1757 میں سراج الدولہ کو شکست ہوئی، اور وہ اس کا حقدار تھا کہ اسے شکست ہوتی. سازش میں چھوٹا سا بہانہ ہے، سازش ہوئی، میر جعفر مل گیا، لیکن میر جعفر کا ملنا شکست کا سبب نہیں ہے، سبب نااہلی ہے. سراج الدولہ دن کے 12 بجے اٹھتا تھا، پورے بنگال کا بادشاہ، اور اس کے مقابلے میں کلائیو، لارڈ کلائیو، اس کی کلرک کی حیثیت تھی. وہ کم وقت دن چڑھنے سے پہلے گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا، اور دن چھپنے کے بعد گھوڑے سے اترتا تھا. وہ سارا دن گھوڑے کی پشت پر، اور وہ سارا دن رات کنیزوں کے درمیان، لونڈیوں کے اندر سراج الدولہ، اور دن میں سوئے ہوئے ہیں. نواب صاحب 12 بجے اٹھیں گے تو شکست تو پھر مقدر ہے. میدان ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو میدان میں کھڑے ہوتے ہیں. راگ و رنگ، ناچ گانا، موسیقی، یہ زوال کی نشانیاں ہیں. جو قومیں تباہ ہوتی ہیں وہ سارنگی کی سر پہ تباہ ہوتی ہیں. جو قومیں سر اٹھاتی ہیں وہ تلوار کی جھنکار پہ سر اٹھاتی ہیں، تیر کی سنسناہٹ پہ سر اٹھاتی ہیں. میری ساری نسل گانے بجانے میں ڈوب چکی ہے، اور میرے دانشور اس کو تہذیب اور ثقافت کا نام دینے کے لیے سارے زور لگا رہے ہیں. ارے مجھے چھوڑ دو، میری بات دیوار پہ مار دو، پاگل اپنے شاعر کو پڑھ لو جس کو تم سارے مانتے ہو. تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب. جب قومیں اٹھتی ہیں تو ان کے نغمے تلوار کی جھنکار تھی، گھوڑوں کی ہن ہناہٹ ہوتی ہے. ولادیات ذبحان، قربان جو میرا قرآن، میرا اللہ گھوڑوں کی ہن ہنانے کی قسم اٹھا رہا. ہائے ہائے ہائے. ولادیات ذبحان فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا ووسطن به جمعا. تیمور نے دنیا فتح کی، کبھی محل میں زندگی نہیں گزاری، خیموں میں کم وقت سوتا، ساری زندگی خیموں میں سویا. چنگیز خان دنیا کا سب سے بڑا فاتح ہے، ساری زندگی خیمے میں سویا، کبھی محل میں نہیں سویا. اس کی اولاد نے سونے چاندی کے گھر کھڑے کر دیے، وہ موت تک خیمے میں سویا. کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ قوموں کی تقدیر کیا ہے، بلندی کب آتی ہے، زوال کب آتا ہے. جب شمشیر ہوتی ہے، تیر و تلوار کے نغمے ہوتے ہیں تو جو اوپر اٹھتے ہیں، اور جب طبلے کی تھاپ ہوتی ہے اور سارنگی کی سر ہوتی ہے اور گانے والی کیا آواز ہوتی ہے، تو پھر وہ قومیں سو جاتی ہیں، ڈوب جاتی ہیں، ہلاک ہو جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں. تم شریعت کو بیچ سے نکال دو، تاریخ کو بیچ میں لاؤ کہ قوموں نے عروج کیسے پکڑا، زوال کیسے آئے. سارے حکمران ڈوبے ہوئے تھے سارنگیوں میں، کنیزوں میں، تو اللہ نے انگریز بھیجا، جاؤ ان سب کو جوتے مار اور ان کو تخت سے کان سے پکڑ کے اتار. آخری میں ٹیپو سلطان تھے. لیکن جب کوئی قوم ڈوبتی ہے تو ایک فرد مشکل سے ہی کسی کنارے لگا سکتا، لہذا اپنی جان کی قربانی دے گئے. 1799 4 مئی 1799 دریائے تلی وہاں بہتا ہے، اس میں اپریل کے اینڈ میں سیلاب شروع ہو جاتے ہیں اور فوجیں رک جاتی ہیں. لیکن میرے اللہ کو مسلمانوں کا اقتدار ختم کرنا تھا، تو اس سال موجیں نہیں آئی، سیلاب ہی نہیں آیا، دریا خشک پڑا تھا. اور انگریز کی مدد کرنے والے کون؟ نظام الدین، حیدرآباد کے مسلمان حکمران.
مرہٹے تو تکبر سے بچو. وسبحان اللہ وسبحان اللہ وسبحان اللہ. کیا مطلب کہ یا اللہ میں کون ہوتا ہوں تیری دعوت کا حق ادا کرنے والا؟ میں کون ہوتا ہوں؟ تو تو پاک بے عیب لامحدود. بھلا تیری طرف بلانے کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ تیری طرف بلانے کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ یا اللہ توبہ توبہ توبہ. بس وما انا من المشرکین. بس میرے پاس 5 نمبر ہیں کہ میں مشرک نہیں ہوں، باقی میرے پاس کچھ نہیں. سبحان. دیکھو پہلے دعوت چلتی تھی بھی ہم دین سیکھنے کے لیے نکلیں، اپنی اصلاح کے لیے نکلیں، اس میں تواضع ہے. اب ہم پوری امت کو کام پہ ڈالنے کے لیے نکلیں، اس میں بڑائی ہے. اگر اس کو بیلنس نہیں کیا جائے گا تو مزاج بگڑ جائے گا. لفظ اثر کرتا ہے، الفاظ کا اثر پڑتا ہے. تواضع کے الفاظ تواضع پیدا کرتے ہیں. امیر کا لفظ ہٹا دیا گیا تھا 80 کی دہائی میں کہ ذمہ دار کا لفظ لکھو، امیر نہ لکھو، کہ الفاظ اثر کرتے ہیں. کہ وہ لفظ امیر ہی اس کو ہوا میں اڑا دیتا تھا. تو اللہ نے پہلے ایک ذمہ داری دے کر عزت دے کر وہاں پہنچا کر وہاں سے نیچے لائے. سبحان اللہ. میرے بندے کہیں وہ فخر میں دائیں بائیں نہ ہو جانا. تو کہاں میری دعوت کا حق ادا کر سکتا ہے؟ بول سبحان اللہ. اللہ میں عیبدار، میں تیری دعوت کا حق ادا نہیں کر سکتا. ہاں میرے پاس 33 نمبر ہے. 33 کیا کہ میں مشرک نہیں. 33 نمبر پہ پاس ہو جاتا ہے نا 33 نمبر والا. یہ ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے پتہ چلے گا. سبحان اللہ. ہماری جماعت کی چونیاں، تو ہمیں لوگوں نے کہا تبلیغی جماعت کو تب مانیں گے جب چودھری حاکم بندہ بن جائے. نہ کر کے اور توبہ کر کے علاقے کا چنگا پتے، زمینوں کے قبضے، ہر قسم کے عیب میں مبتلا. اللہ نے اس کی ہدایت کا وقت مقرر کیا تھا. ہم گئے، وہ ہمارے ساتھ، میں نہیں گیا، 2 ساتھی گئے، 3 ساتھی، پوری ہماری جماعت تھی. وہ گیا، اس کو لے کر آ گیا. وہ 6.25 فٹ اس کا قد، اتنا بڑا چہرہ، اڈی مچھ باہر جاوے بھائی. اور میں اس کے آگے یہ چوڑا بیٹھا ہوئے نہیں کر، اور لمبا کرتا اور پنجاب والی چادر اس نے پہنی ہوئی جو پنجاب کی کبھی ثقافت ہوا کرتی تھی، اب تو ختم ہو گئی. اور لمبی اس کی ڈبیں چھوڑی ہوتی تھیں. وہ آ کے میرے سامنے ایسے بیٹھ گیا. میں تو اپنی ذات میں آپ ہی بالکل بے روب ہو گیا. نبی ہے کہ بنی اڈی بلاگو باش اڈی. تو خیر میں نے تھوڑی دیر بات شروع کی. میرے بھائیو 10 سے 15 منٹ میں نے بات کی ہوگی تو اس نے میری بات کو روک دیا. اس سے کہنے لگا مولوی صاحب ایک شرک نہیں کیتا، باقی سارے گناہ کیتے، معافی مل جاوے گی. وما انا من المشرکین کا آپ کو ترجمہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں اللہ کیا سکھانا چاہتے ہیں. یہ چودھری حاکم والی تواضع سکھانا چاہتے ہیں. مولانا صاحب ایک شرک نہیں کیتا، باقی ہر گناہ کیتا، معافی مل جائے گی. مولانا صاحب میں نے شرک نہیں کیا، باقی ہر گناہ کیا ہے، کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ اگر چودھری حاکم تیرے تو گناہ ہی کوئی نہیں. میرا رب کہتا ہے اتنے گناہ کر کے زمین کو بھر اور اٹھا کے آسمان کی چھت کو لگا، پھر ایک دفعہ کہہ دینا یا اللہ معاف کر، تو سارے معاف کروں گا. ولا ابالی گا، مجھے کیا مجھے کیا پرواہ. بھائیو صفات کے بغیر کام جہنم میں لے جائے گا، اور صفات کے ساتھ تھوڑا بھی جنت میں لے جائے گا. اور یہ محنت اس وقت اتنی قیمتی بن چکی ہے. ایک حدیث میں نے خطبے میں پڑھی تھی، میرے نبی نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا تم دین کی دعوت چھوڑ دو گے. فَإِذَا ظَهَرَ فِيكُمْ حُبُّ الدُّنْيَا، تمہارے اندر دنیا کی محبت آئے گی. فَلَا تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، تم بھلائی کی بات چھوڑ دو گے. وَلَا تَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم برائی سے روکنا چھوڑ دو گے. اس دور میں میری بات غور سے سننا، میری نہیں ہے، میرے نبی کی ہے، میری زبان صرف بول رہی ہے. جس دور میں دنیا کی محبت کا نشہ ہوگا اور دعوت حق چھوٹ جائے گی اور غلط راہوں سے روکنے کی محنت چھوٹ جائے گی، اس دور میں والقائلون یومئذ بالکتاب والسنہ، اس دور میں جو صرف میرے اور میرے رب کی باتیں کریں گے. سال لگانا، 7 مہینے لگانا، 3 چلے لگانا، چلہ لگانا، سروزہ لگانا، گشت کرنا،
چھوٹے سے چھوٹا درجہ بھی کوئی نہ کوئی عمل کے ساتھ اللہ کے فضل سے چل رہا ہے. میرے نبی عمل کی نفی کر رہے ہیں، کوئی عمل نہیں ہے، صرف میرے رب کی بات کرتے ہیں. اور میری الکتاب اللہ، السنہ میرا نبی. اس زمانے میں جو میری اور میرے رب کی باتیں کریں گے ان کا درجہ آخرت میں کالسابقین الاولین من المہاجرین والانصار. او بھائیو، ایک دوسرے کی ہم قدر کریں. اس کے تو خالی بولنے والوں کی اللہ نے اتنی قیمت لگا دی، تو عمل کرنے والوں کی کیا قیمت ہوگی؟ باقی کون ہے جو 100 نمبر لے کے پاس ہو سکتا ہے؟ میرے رب نے 100 نمبر نہیں مانگے. ایک دفعہ ایک آدمی نے نا بہت چڑھائی کی، تبلیغ والے ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، اتنا بولا. وہ میرے ڈیرے میں تھا، لہٰذا میں چپ کر کے سنتا رہا کہ بھائی آئے مہمان کی عزت حق ہے. یہ وہ چپ ہو گیا تو میں نے بازو شروع کی. میں نے کہا بھائی صاحب، حکومت پاکستان بڑی ظالم ہے. تو اس نے مجھے یوں دیکھا، میں کی گل کی تھی، ایک ہی گل شروع کروں. اس کا خیال تھا کہ بھائی اب میں اس میں چڑھائی کروں گا. میں نے کہا بھائی صاحب، حکومت پاکستان بڑی ظالم ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی رعایا کے لیے اتنا نرم ہے کہ 33 نمبر لینے والے کو پاس کر دیتے ہیں، اور 67 نمبر اس کے ہیں ہی نہیں، اور اس کو پاس کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. اور اللہ حکومت پاکستان سے زیادہ رحم دل ہے، انشاءاللہ چنگی کرے گا. بابا جی ساڑھے کو 100 نمبر نہ مانگو، 100 تو اللہ نے نہیں مانگے. اللہ نے بھی کہا ہے اگر تیرے 51 نیکیاں ہوئی، 50 گناہ ہوئے تو پاس کر دوں. چل جا، ایک نیکی بڑھ گئی، ایک جاؤ، اور پھر اس کی رحمت پہ قربان جاؤں. یہ تو اس کا قانون ہے. رحمت سناتا ہوں، قیامت کے دن ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، ایک. اللہ کہے گا لیا جنت، نہیں تو تیار ہو جاؤ سزا. وہ سوچے گا اختلاف بھی جائے گی، وہ ماں بہن بھائی سب سے ملے گا، سب انکار کر دیں گے، بالکل نہیں بالکل نہیں. تو اس کی ہائے نکلے گی. تو ایک آدمی کہے گا کیا ہوا؟ کہے گا ایک نیکی سے مار کھا گیا ہوں. کیوں؟ کہ ایک کم ہے، کوئی دیتا نہیں. کہا ابشر، خوش ہو جا، میں دیتا ہوں. کہے گا تو کیوں دیتا ہے؟ وہ کہے گا میرے پاس ہے ہی ایک، میں ایک تو کیا کروں گا؟ یہ تو ہو یا نہ ہو میرے لیے تو چھتری ہے، تو لے جا. تو وہ چھلانگے لگاتا آئے گا اور کہے گا یا اللہ مل گئی. اور وہ اللہ کہیں گے کہاں سے ملی؟ کہ وہ آدمی کہتا میں دیتا ہوں. اسے بلاؤ، اس کو بلائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم اس کو نیکی دیتے ہو؟ کہ جی. کیوں؟ آج تو ماں نہیں دے رہی. وہ کہے گا یا اللہ میری تو ایک ہے، میرے تو کسی کام کی نہیں، میرے لیے تو جہنمی ہے، ہو یا نہ ہو، تو تیرے بندے کا بھلا ہو جائے. تو اللہ فرمائیں گے واہ، آج کے دن مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں، چل تو بھی جنت میں جا، یہ بھی جنت میں جا. قائلون، راتوں کو اٹھ کے رونے والے نہیں، دن میں مارے پھرنے والے نہیں، گھنٹوں تعلیم میں بیٹھنے والے نہیں، صرف باتیں کرتے ہیں. اور یہ مقام ہے. تو جو کر رہے ہوں گے کیا مقام ہوگا؟ کمیوں سے تو کوئی پاک ہو نہیں سکتا. اور السابقون کون ہے پتہ ہے؟ السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. سبحان اللہ. السابقین کے ساتھ ہوں گے کون؟ یہ باتیں کرنے والے، باتیں. اور جو لوگ کھل گئے، ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں کتنا بڑا مجمع اللہ نے تیار کر دیا ہے، جو پس رہا ہے، کٹ رہا ہے، مٹ رہا ہے. یہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت کی چھاؤں ہے. تو بڑے عالی شان درجات پر ہوں گے. اللہ جنت اور فردوس کا نقشہ کھینچ رہا ہے کہ یہ جو میرے VIP لوگ ہیں نا، بڑے لوگ، یہ جب بیٹھیں گے نا، آمنے سامنے بیٹھے ہیں، یوں گول دائرے میں ہیں، چہرے سامنے. کچھ کرسیاں پیچھے ہوں گی، جیسے آپ میرے پیچھے لوگ بیٹھے، میں نہیں دیکھ رہا، وہ مجھے نہیں دیکھ رہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ پچھلوں کو نہیں دیکھ رہے. لیکن ان لوگوں کی خصوصیت کیا ہوگی کہ یہ ایک دائرہ ہے، ان کے تو چہرے سامنے ہیں، یہ پیچھے ایک دائرہ ہے کرسیوں کا، تو یہ اگلے پچھلوں کو دیکھ رہے ہوں گے، پچھلے اگلوں کو دیکھ رہے ہوں گے. پھر ایک دائرہ اور ہے کرسیوں کا، تو یہ تینوں دائرے والے منہ ادھر دیکھ پیچھے رہیں. وہ پچھلے والے مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ان کو پیچھے دیکھ رہا ہوں، آگے دیکھ رہا ہوں، وہ آگے والے پیچھے دیکھ رہے ہیں. سب پر سب کی نظریں برابر پڑ رہی ہوں گی.
اور ولدان مخلد باکواب واباریک وکاس من معین، معین کی شراب ہو، یہ کاس ہے، یہ اس کا نیچے یہ جگہ تنگ ہو جائے تو یہ اکواب کوب ہے، اور اس کے یہاں ڈنڈا لگ جائے تو یہ ابریق ہے، وہ جو پکڑ وہ چائے کی پیالی کو پکڑنے کو ہوتا ہے یہاں وہ لگا دو تو یہ ابریق ہے، اس شکل میں یہ کاس ہے، یہاں یہ جگہ اس کی تنگ ہو جائے اور نیچے سے پھیل جائے تو یہ کوب ہے۔ تو تینوں قسم کے جاموں میں معین کی شراب آئے گی، اور یہ دیکھو یہ میں نے انگلی ڈالی پانی میں اور یہ پانی کی تھوڑی سی تری انگلی کے اوپر لگی ہوئی ہے، آسمان دنیا پر بیٹھ کر اس انگلی کو یوں نیچے کر دے تو آسمان سے زمین تک خوشبو پھیل جائے گی۔ دوسرا شراب کی نہریں نہیں دریا ہیں، نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں، ہم نہر اردو والی بنا دیتے ہیں نہر۔ انہار من ماء غیر آسن، ایک دریا نہیں بے شمار دریا ہیں میٹھے پانیوں کے، انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور دودھ کے دریا ہیں جو ذائقہ نہیں خراب ہوتا، انہار من خمر لذت للشاربین، اور شراب کے دریا ہیں جو لذت ہی لذت ہے، اور انہار من عسل مصفى، اور دریا ہیں شہد کے دریا، اور وہ دریا کھدے ہوئے نہیں، دنیا کے دریا کھدی ہوئی یعنی زمین میں وہ جگہ بناتے ہیں، کنارے بنتے ہیں، پھر وہ اندر چلتے ہیں، نہر ہم خود بناتے ہیں، دریا اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اور جنت کے دریا پانی ان کا زمین کے اوپر چلے گا، کنارے کوئی نہیں ہوں گے، کناروں کے بغیر بند ہو کے چل رہا ہوگا، بند ہو کے چل رہا ہوگا، اس میں معین ہے، اس میں سلسبیل ہے، اس میں زنجبیل ہے، اس میں رحیق ہے، اس میں تسنیم ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت کی 3 درجے بتا رہا ہے کہ وہاں شراب کا دور چل رہا ہے، چند دن ہیں، اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت پیغام کوئی نہیں، چھٹی ہو گئی چھٹی۔ تو نیچے والی جنت میں کیا ہے کہ وہ خود ڈالتے ہیں، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، خود ڈالتے ہیں اور پیتے ہیں، ان کو پلانے والے بھی نوکر ہوں گے، بیویاں ہوں گی، لیکن اللہ درجہ بندی بتانے کے لیے یہ فرق لا رہا ہے۔ یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا، ایک درجہ اوپر ہے، وہاں نوکر ڈالے گا اور پیش کرے گا، جنت کی لڑکی ڈالے گی پیش کر کے۔ میرے نبی نے فرمایا کن ہاتھوں سے، تمہیں خبر ہے کن ہاتھوں سے، بِأَيِّ بَنَانٍ تو آتی ہے، تمہیں خبر ہے کن ہاتھوں سے، اگر اس کی انگلی کا پورا سورج کو دکھائیں تو سورج نظر نہیں آئے گا، چہرہ کیسا ہوگا۔ آخری درجے کا جنتی جنت سے نکل کر جب جہنم سے نکل کر جب جنت میں اپنی بیوی کو دیکھے گا، رب ذوالجلال کی قسم جو سن رہا ہے، 40 سال ایسے بیٹھ کے اس کو دیکھتا رہے گا، بس ایسے 40 سال ہل نہیں سکے گا، 40 سال یوں گم ہو جائے گا اس کے اندر، آنکھ جھپک نہیں سکے گا، ادھر ادھر نہیں دیکھ سکے گا، یوں نہیں ہو سکتا ایسے۔ 40 سال کے بعد وہ کہے گی اما لک فینا من رغبۃ، اب میرے پاس نہیں آئیں گے، وہیں بیٹھے رہیں گے، پھر اس کو ہوش آئے گا، وہ دوزخ کے کالے کالے فرشتے دے کر آیا تھا، وہ جنت کی حور دے کے پاگل ہوئے تو اور کی ہوئے، تو وہ کہے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیری بیگم ہوں، تیری بیوی ہوں، پھر وہ اٹھ کر جا کر اس کو گلے لگائے گا، یعانق احداہن مقدار عمر من الدنیا، 70 سال معانقہ کرتا رہے گا، 70 برس۔ یہ آخری درجے کا بتا رہا ہوں، آخری درجہ، آخری درجہ۔ اور فردوس کی جو حور ہے جو دعوت والوں کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے، عینا عینا ان فی الجنت حورا یقال لها عینا، جنت میں، جنت الفردوس میں عینا ہے، 100 جوڑے پہنتی ہے، ہر جوڑے کا رنگ دوسرے سے جدا ہے، ہر جوڑے کے پیچھے دوسرا جوڑا نظر آتا ہے، 100 کے 100 جوڑے نظر آئیں گے، اور 100 جوڑوں کے پیچھے خامند کو اس کا بدن نظر آئے گا شیشے کی طرح چمکتا ہوا، 130 فٹ اس کا قد ہے، اس کے سر کے بال چوٹی سے پاؤں کی ایڑی کا بوسہ لیتے ہیں، یوں آبشار کی طرح نیچے آتے ہیں، اس میں موتی اور ہیرے جڑے ہوئے ہیں، تم 5 فٹ کے گئے تمہیں تو جیب میں ڈال لے گی، اس لیے تمہیں بھی 130 فٹ اللہ بنائے گا، 130 فٹ کے قد پر دونوں خامد اور بیوی ہیں۔ جب وہ نکلتی ہے تو 70,000 نوکر اس کے دائیں طرف ہوتے ہیں، 70,000 اس کے بائیں طرف ہوتے ہیں، 1,40,000 جس کے نوکر ہوں اس کے ساتھ چلنے کے لیے، وہ کیا چیز ہوگی؟ وہ کہتی ہے
این الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر انی لکل من امر بالمعروف ونہی عن المنکر. کہاں ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے اور برائیوں کے مٹانے والے؟ میں ہر اس کے لیے ہوں جو بھلائی پھیلاتا ہو برائی مٹاتا ہو. میں نے انگلینڈ میں بیان کیا، ایک نوجوان آ گیا، مولانا صاحب یہ مسئلہ پوچھنا ہے. جی یہ عینہ ایک ہے یا زیادہ ہے؟ میں کہ کیوں؟ کہنے لگا ایک ہے پھر تو نہیں ملتی، کوئی صحابی لے جائے گا. زیادہ ہے تو ہم بھی طلبگار ہیں. میں نے کہا جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام ہے بیدہ. بیدہ وہ موتیوں سے ڈھکی ہوئی ہے، کجی ہوئی ہے، اس کے اندر مشک، عنبر، زعفران، کافور چلتا ہے. جب اللہ کسی لڑکی کو بنانا چاہتا ہے تو اوپر نور کی تجلی ڈالتا ہے اور 130 فٹ کی لڑکی نکل کے باہر آ جاتی ہے، جوڑوں سمیت، کپڑوں سمیت باہر آتی ہے، چمکتا رنگ، چمکتا چہرہ. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر عیب سے پاک کر دیا، ہر عیب سے پاک کر دیا. تو میرے نبی نے فرمایا کوئی یوں پیش کرے تم پینا تو کیا بس کو دیکھنے میں ہی گم ہو کہ آنکھوں سے پیتے رہو گے. سبحان اللہ. پھر ایک درجہ اللہ نے اوپر بتایا ہے جنت الفردوس. وہ کیا ہے؟ آہا بلا تشبیہ وسقاہم ربہم شرابا طہورا. وہاں اللہ خود پلانے والا، پلانے والا اللہ، پلانے والا اللہ، پلانے والا اللہ. ہاں جو میرے اللہ کے خاص لوگ ہیں، میرے اللہ کے اہم لوگ ہیں، میرے اللہ کے مقرب لوگ ہیں، وہ سارے اکثر غریب لوگ ہی ہوں گے، اکثر غریب لوگ ہی ہوں گے. ایک وقت کی ملی، ایک وقت کا فاقہ، لیکن اللہ کو ناراض نہ کیا اور اسی حال میں اللہ کو جا ملے. میرے بھائیوں یہ اتنا عظیم و شان کام اور محنت ہے کہ اس کی صرف بات کرنے کی یہ قیمت ہے. اور پھر ایک چشمہ ہے، اس کا نام ہے تسنیم. تسنیم، تسنیم ہے سنام. سنام کہتے ہیں اونٹ کی کوہان، وہ اوپر اٹھی ہوتی ہے، ایسے اٹھی ہوتی ہے. یہ چشمہ تفسیر کبیر امام رازی اس کی روایت فرماتے ہیں کہ تسنیم، باقی سارے چشمے زمین پہ اچھلتے ہوئے، ابلتے ہوئے، ابلتے ہوئے. جنت الفردوس ذواتا افنان، عام جنت متہامتان. جنت الفردوس فیہما عینان تجریان، عام جنت فیہما عینان نضاختان. جنت الفردوس فیہما من کل فاکہۃ زوجان، عام جنت فیہما فاکہۃ ونخل والرمان. جنت الفردوس متکئین علی فرش وطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، عام جنت متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان. جنت الفردوس فیہن قاصرات الطرف لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان، عام جنت فیہن خیرات حسان. جنت الفردوس کأنهن الياقوت والمرجان، عام جنت حور مکسورات فی الخیام لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. جنت الفردوس اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی. باقی جنت امر کن فیکون، کن فیکون. جنت الفردوس اپنے ہاتھوں سے بنائی. جس دن بنائی اس دن سے آج اور آج سے قیامت تک روزانہ پہلے سے 5 دفعہ زیادہ خوبصورت کر دیتا ہے، زیادہ کر دیتا، اور زیادہ کرتا، اور زیادہ کرتا. اور دنیا کو بنے سائنسدان کہتے ہیں 30 ارب سال ہوئے ہیں. تو جنت کی حور اللہ نے ہاتھوں سے بنائی، فردوس کی حور، اور 30 ارب سال پہلے سے اس کا میک اپ شروع کیا، دن میں 5 دفعہ. آج 30 ارب سال سے روزانہ 5 دفعہ میک اپ ہو رہا ہے، اور کرنے والا اللہ خود ہے. اور ابھی باقی بھی وقت ہے، تو وہ کیا چیز ہوگی جو سامنے آئے گی. یہاں کی لڑکی دلہن بننی، میک اپ کرو، میک اپ کرو، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے. اب آپ کیا کریں؟ پورا پاؤڈر منہ پہ ڈالیں گے، پورا ڈبہ منہ پہ ڈالو گے، پوری سرخی منہ پہ ڈالو گے، وہ تو ویسے بھوتنی بن جائے گی، ڈان بن جائے گی. ہے میں قربان جاؤں ذرا کے حسن و جمال و جلال و کمال پر کہ وہ کیا لڑکی ہے جو 30 ارب سال سے میک اپ ہو رہا اور پڑھ رہا ہے، حسن پڑھ رہا ہے. اور ابھی وقت باقی ہے، قیامت تک بھی وقت باقی ہے. صرف لڑکی نہیں، اس کا پتا، اس کا درخت، اس کا دریا، اس کی کرسی، اس کا گھر، اس کا دروازہ، اس کا پھل، اس کی کھجور، اس کا کیلا، اس کا گھوڑا، اس کے پرندے، اس کی مچھلیاں، اس کے چوپائے، اس کے تیرنے والے، اس کے اڑنے والے. کیا اتنی بڑی کشتی ہوگی، اتنی بڑی کشتیاں چلیں گی ان دریاؤں میں کہ تمہارا 24,000 کلومیٹر کا گیند دنیا اس کشتی کے کونے میں یوں آ جائے گی جیسے ہم جوتا رکھتے ہیں، جیسے میرا یہ جوتا پڑا ہوا. ایسے یہ 24,000 کلومیٹر زمین ایک کونے میں آ جائے گی. اور چاروں طرف سے جب اس کا وہ بحری بیڑا چلے گا، دودھ کے دریا، شہد کے دریا، پانی کے دریا، شراب کے دریا میں، تو مچھلیاں سر نکالیں گی، کہیں گے یا ولی الرحمن سلام علیک. اتاکلنی، اللہ کے ولی آپ کو سلام ہو، مجھے کھاؤ گے؟
مجھے کھاؤ گے؟ بنگالی تو فوراً کہے گا کھوبن، ضرور کھوبن کروں گا. تو وہ کہیں گے مجھے کھاؤ گے؟ وہ کہیں گے ہاں. وہ کہے گی کباب کھائیں گے یا سالن کھائیں گے؟ وہ کہے گا تو اوپر تو آ، پھر تجھے بتاتا ہوں. تو ایک چھلانگ لگا کے اوپر آئے گی، پھر کہے گا کباب کھلاؤ، تو ایک سائڈ کو یوں کرے گی تو اس میں سے کباب نکلنے شروع ہو جائیں. وہ کہے گا ٹکے کھلاؤ، تو یوں کرے گی تو ٹکے نکلنے شروع ہو جائیں. پرندے آ کے گھیر لیں گے، یا ولی اللہ آپ مجھے کھائیں. مجھے چونکہ پتا موت تو ہے نہیں، کھایا جائے گا پھر زندہ ہو کے اڑ جائے گا، لہذا بے خوف اب مجھے کھائیں، اب مجھے کھائیں، اب مجھے کھائیں. ایک پرندہ بولے گا حضور ان سب کی چھوڑو، میں بتاتا ہوں، میں جنت الفردوس کا پانی پی کے آ رہا ہوں اور میں جنت الفردوس کی گھاس کھا کے آ رہا ہوں، آپ مجھے کھائیں. ہاں یار تیرا مزہ الگ ہوگا، چل تو کھلا. تو وہ خود کباب نہیں بنے گا، وہ یوں اپنے پر پھیلائے گا. کبھی دیکھا مور اپنے پر پھیلا کے ناچتا ہے، یوں اپنے پر پھیلائے گا. اس کے 70,000 پر ہوں گے، ہر پر کا رنگ روپ الگ ہوگا. وہ اپنے پروں کو یوں کرے گا اور یوں کرے گا، یا ایسے کرے گا تو کھانے کی 70,000 قسمیں، ہر پر سے کھانا گرے گا، ہر پر سے ایک کھانا گرے گا. تو جب یوں کرے گا تو اور قسم کا کھانے گریں گے، سارے اس کے سامنے سج جائیں گے. نہ اٹھانے کی ضرورت، نہ لگانے کی ضرورت، نہ کوئی ہڈی بچے گی، نہ کوئی تنکا بچے گا، نہ کوئی ٹکڑا بچے گا، سب اندر. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. کیا ہوا؟ تسنیم ایک چشمہ ہے جو زمین پہ نہیں چلے گا، جو کھدا ہوا نہیں چلے گا، وہ ہوا میں اڑتا ہوا چلے گا، ایسے نیچے نہیں ہوگا، یا چل رہا ہوگا یہاں. اور تسنا یوں ایسے اس کے اندر اونٹ کی کوہان کی طرح موجیں آ رہی ہوں گی ایسے ایسے، اور وہ یہاں ہوگا، نیچے نہیں ہوگا یہاں. وہ کہے گا بھائی کچھ چاہیے، تو وہاں سے ایک پانی کی ایسے آئے گا خوبصورت جھرنا سا بن کے، اور اس کے گلاس میں پڑ کے واپس چلا جائے گا. پی اللہ کے ولی. یہ سب سے اعلیٰ درجے کی شراب ہے جس کا نام ہے تسنیم، جو اللہ فردوس میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بندوں کو پلائے گا. اور نیچے جنت الفردوس کے ساتھ چلنا ہماری ضرور. کام پھیل چکا ہے اور اللہ کا فضل ہے 6 بر اعظم میں آواز لگ رہی ہے. کمی کہاں آ رہی؟ یہ 6 نمبر میرا یہ میری کوالیفیکیشن ہے، یہ میری ڈگری ہے جو میں نے اللہ لوگوں کو نہیں دکھانی، اللہ کو دکھانی کہ مجھے کلمے والا یقین میری ضرورت ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ مر مٹنا میری ضرورت، اللہ کی طرف بلانا میری ضرورت. اور ٹھیک ہے جو ہمارا عمومی مجمع اللہ کے فضل سے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، یہ سب پوری کائنات میں اس کا نور پھیل رہا ہے. یہ چھوٹے کلمات نہیں، بہت بڑے کلمات. زمین چھوٹی ہے اللہ بڑا ہے، آسمان چھوٹا اللہ بڑا ہے، تیری دکان چھوٹی اللہ بڑا. یہ کلمات اگرچہ محمل سے ہیں، اس لیے کہ محدود اور لامحدود میں نسبت نہیں ہوتی ہے. چونٹی چھوٹی ہے اور کبوتر بڑا ہے، ٹھیک ہے. چڑیا چھوٹی ہے، عقاب بڑا ہے، ٹھیک ہے. دریا چھوٹا ہے، سمندر بڑا ہے، ٹھیک ہے. زمین چھوٹی ہے، سورج بڑا ہے، ٹھیک ہے. 2 محدود چیزوں میں نسبت قائم ہو سکتی ہے، لامحدود اور محدود میں کوئی نسبت نہیں ہو سکتی کہ زمین چھوٹی اور اللہ بڑا. اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میرے اللہ کو یہ بول اتنے پسند ہیں کہ جو یوں بھی کہہ رہا ہے نا، اس کے بھی کلام کا نور پوری دنیا میں جا رہا ہے. لیکن جو ہمارا علماء کا طبقہ ہے، جو ماشاءاللہ سال لگا چکے ہیں، بیرون سفر کر چکے ہیں، وہ اللہ کو بولیں جیسے اللہ خود اپنے آپ کو بولتا ہے. قرآن اللہ کا تعارف کروانا سب سے بڑا کام ہے میرا آپ کا. سب سے بڑی طاقت لا الہ الا اللہ پر لگے گی. جو مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ شعر پڑھا کرتے تھے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. اللہ لا الہ الا ہو، یہ میرا پہلا نمبر ہے. یہ میرے 5 صفات ہیں، 6ٹا کام ہے. 5 صفات ہیں، 6ٹا کام ہے. صفات کے بغیر کام ہوگا تو جہنم تک جایا جا سکتا ہے اور گرفت ہو سکتی ہے. صفات کے بغیر 5 ڈگری نہیں چلے گی. لیکن چھوٹ اتنی ہے کہ اللہ کو یہ کام پسند اتنا ہے کہ خالی باتیں کرنے والوں کو یہ کچھ مل رہا ہے تو کر کے جانے والے کیا؟ پہلی چیز ہے اللہ کا تعارف، لا الہ الا اللہ، اللہ لا الہ الا ہو. اللہ خود کہتا ہے میں ہوں ایک اکیلا اللہ. کیسا ہے تو؟ اللہ ہوں، میں اپنی ذات میں اکیلا ہوں، میری مثال ہی کوئی نہیں، میری مثال ہی کوئی نہیں. الحی زندہ، القیوم قائم. کیسا ہے؟ لا تاخذہ سنہ، اونگتا نہیں. اور کیسا ہے؟ ولا نوم، سوتا نہیں. اور کیسا ہے؟
लहू मा फिस समावात व मा फिल अर्द, जमीन आसमान का बादशाह। और कैसा है? हैबत, जलाल, किबरियाई, मंज़ल लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निह। इल्म कैसा है? यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा। उसकी कुर्सी कैसी है? वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द। उसकी ताकत कैसी है? वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा। उसकी सिफत क्या है? वहुवल अलीयुल अज़ीम। इस आयत को आज़म आयतन फिल कुरान कहते हैं। आज़म, सबसे अजीम आयत, सबसे बड़ी नहीं, सबसे बड़ी आयत है इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मा। सबसे अजीम आयत किसमें? अल्लाह का नाम एक आयत में कितनी दफा आता है मैं तुम्हें दिखाता हूं। अल्लाह एक दफा, ला इलाहा इल्ला हु दो, अल हय्य तीन, अल क़य्यूम चार, ला ताख़ुज़ुहु हु ज़मीर के साथ पांच, सिन वला नौ, लहू छह, मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु सात, इल्ला बिइज़्निही आठ, यअलम नौ, वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही दस, इल्ला बिमा शाअ ग्यारह, वसिअ कुर्सियुहु बारह, अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु तेरह, हिफ्ज़ुहुमा, हिफ्ज़ मस्दर में ज़मीर तेरह, व हुवा चौदह, अल अली पंद्रह, अल अज़ीम सोलह, 17 दफा इसमें वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम, 17 दफा इसमें मेरे रब का नाम आता है, घूमता है ज़मीर के साथ असल और इज़हार के साथ। मैंने अल्लाह का तारुफ करवाना है, अल्लाह जैसे अपने आप को कुरान में बताता है। लैसा कमिस्लिही शै, एक बड़ी खूबसूरत सारा कुरान, लैसा कमिस्लिही शै। इसका आम तफासिर में है कि काफ जायद है, अल्लाह का मिसल कोई नहीं, अल्लाह का मिसल कोई नहीं। काफ तहसीन के लिए, काफ खूबसूरत कलाम की खूबसूरती के लिए है काफ, और काफ ज्यादा जायदा है। लेकिन नहीं, बाज़ों ने बहुत खूबसूरत लिखा है। उन्होंने कहा है जब किसी को तशबीह दी जाए सिफात में तो काफ आता है, और जब तशबीह दी जाए जात में तो मिसल आता है। तो अल्लाह यूं बताना चाहता है कि तेरे रब का मिसल भी कोई नहीं, तेरे रब की सिफात में भी उस जैसा कोई नहीं है। कल बहर यक़ज़िफ़ु लिल बईद लआलिया जूदन, कल बहर यक़ज़िफ़ु लिल क़रीब लआलिया जूदन व यबअसु लिल बईद सहाइबा। कि ये जो बादशाह है ये कल बहर, ये समंदर की तरह है, मोती भी देता है बारिश भी देता है। कल बद्र, ये चांद की तरह है हुस्न जमाल में। कशम्स, ये सूरज की तरह है। ऐसुत्तजहत रअयतहु युहदी इला ऐनिका नूरन साक़िबा, कशम्स फी कबदी समाए व दौहा यशल बिलाद मशारिकन व मगारिबा। जब वो तो भाई शेर की तरह है, शेर की तरह है। काफ आता है सिफत में तशबीह देना, और मिसल आता है जात में तशबीह देना। अनसरूजी वहाद वलदी वशिब्ल फिल मिखबर मिथलुल असदी। शेर का बेटा शेर ही होता है। यहाँ मिसल का लफ्ज है क्योंकि जात में तशबीह दी है, वहां सिफत का तज़किरा है तो काफ से तशबीह दी है। मेरा अल्लाह कहता है का मिसले ही, तेरे रब का सिफात में भी कोई हमसर नहीं और जात में भी कोई हमसर नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आपने मौलाना तारिक जमील का ये बयान समाअत फरमाया। मौलाना तारिक जमील के ऐसे बयान सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि हमारे नए आने वाले बयानात का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेकी की बात सुनते रहें, शेयर करते रहें, जो सदका जारिया है, जो अल्लाह आपकी नस्लों को सवार देगा। जज़ाकल्लाहु खैरा भाइयों।